حضور مفتی اعظم ہند کے بعد حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ کے بعد حضور قائد ملت، پورے خاندان کو ہی اللہ نے چن لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اسے حضور تاج الشریعہ، نعرہ حیدر۔ یہ وہ خاندان ہے کہ ایسا کوئی خاندان ہمیں پورے ہندوستان میں نظر نہیں آتا، بلکہ بیرون ہند بھی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ بہت بڑے مفتیان نظام گزرے ہیں مگر ان کا بیٹا مفتی نہیں، یا بیٹا مفتی ہے تو پوتا مفتی نہیں، مگر یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ پردادا بھی مفتی ہیں، دادا بھی مفتی ہیں، حضرت بھی مفتی ہیں، مفتی اعظم ہند بھی مفتی ہیں، تاج الشریعہ بھی مفتی ہیں، قائد ملت بھی مفتی ہیں، اور امید ہے کہ ان کے شہزادے بھی مفتی ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور مفتی کی شان آپ کو کیا ہے بتاؤں؟ ایک مفتی کے بارے میں حدیث پاک میں یہ ہے کہ یہ ایک فقیہ 1000 عابد تھے، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، اور وہ عبادت کرنے والا عابد جو دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، یعنی ہر وقت اللہ کی عبادت ہی میں مصروف، عابد اسے کہتے ہیں ہر وقت عبادت میں مصروف ہو۔ ہم لوگ جیسے عابد نہیں کہ بس نماز 5 وقت پڑھ لیا بہت ہے نا، ایسا عابد جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، ایسے 1000 عابد کے اوپر ایک فقیہ بھاری ہے، 1000 عابد کے اوپر ایک فقیہ بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہے؟ اس لیے کہ شیطان ایسے عابد کو کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے، مگر فقیہ وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہوئے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، جو بھٹک جاتے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابیں لکھی کہ آج پوری دنیا کے اندر گمراہیت کے لیے ایسا جال بچھایا گیا تھا، چکرالوی کی شکل میں، دیوبندی کی شکل میں، وہابی کی شکل میں، اور اس طرح سے اسلامی جماعت کی شکل میں نئے نئے جال پھیلائے گئے تھے، قادیانی کی شکل میں۔ اعلیٰ حضرت نے جب بھی کسی فتنے کا سر ابھرتا ہوا دیکھا تو فوراً قرآن اور حدیث سے دلیلیں پیش کر کے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ زمین میں پھنس گیا اور ختم ہو گیا اس کا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے جو دلیلیں دی۔ آج ہم ڈنکے کی چوٹ پہ 14 نمبر کی مسجد کے سامنے جا کر کے یہ بول کے آتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ہمت ہو تو آ جاؤ یا ہمیں بلا لو، اور تم یہ ثابت کر دو کہ تمہارا مسلک حق ہے، اور الحمدللہ ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا مسلک حق ہے۔ یہ دلیلیں عشق محبت، عشق محبت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ یہ کچھ ملا ہے تو سب کچھ ہمیں اعلیٰ حضرت کی طرف سے۔ اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کو اپنی چوکھٹ کا ایسا پہرے دار بنا دیا، جب ہم لوگ نبی کے غلاموں، جتنے نبی کے غلامان مصطفیٰ نبی کے غلام ہیں، ان کے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں، اور جو گستاخ مصطفیٰ ہیں ان کے اوپر بھوکتے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میرے قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میرے قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا دیا۔ حضور تاج الشریعہ کی ذات بڑی بابرکات ذات ہے۔ ہم زمانے طالب علمی میں جب مبارک پور اشرفیہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت وہاں کے جو بڑے بڑے اکابر علماء تھے، حضور شاہ بخاری، حضرت علامہ اشرف قادری صاحب، بحر العلوم حضرت علامہ محمد المنان صاحب، حضور مفتی سے کبیر، ان لوگوں نے مل کر کے اور حضور عزیز ملت کہ دنیا میں بہت سارے ناپید مسائل آتے ہیں تو مفتیان اعظام کو اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں ایک فقہی سیمینار قائم کیا تھا تاکہ ہر سال وہ نئے آنے والے مسائل ہندوستان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مسائل کا حل کرے۔ مثال کے طور پہ جیسے انگریزی دوائیں، اس میں الکوہل ملا ہوتا ہے، تو اب آدمی جب بیمار پڑ جائے تو مفتیان اعظام اس کا کیا جواب دیں؟ الکوہل ملی ہوئی دوا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ
धोबी जो कपड़ा धुलते हैं वॉशिंग मशीन में जो जाता है, तो कपड़े के लिए बड़ा सख्त होता है कि कपड़ा नापाक हो तो उसको धुला जाए, साफ पानी में खंगाला जाए, फिर उसको बिल्कुल निचोड़ा जाए, फिर दोबारा साफ पानी में डाला जाए, फिर उसमें से खंगाला जाए, फिर उसको निचोड़ा जाए, फिर से बारह उसको पानी में डाला जाए, फिर उसको निचोड़ा जाए। और जो धोबियों का कपड़ा जाता है वो एक ही पानी में, हिंदू का हो मुसलमान का हो जिसका हो, सारे कपड़ों को डालते हैं और उसमें सर्फ डाल करके अपनी वॉशिंग मशीन मिला करके खंगाल करके प्रेस करके दे देते हैं। तो इस कपड़े का इस्तेमाल करना कैसा है, इस तरह से बहुत सारे। इसी तरह से खून होता है कि आदमी बीमार होता है तो खून निकाल करके रखते हैं, वो खून हिंदू का है या मुस्लिम का है, हिंदू का है तो नापाक खून है। अब कोई मुस्लिम बीमार पड़ गया तो जो खून खरीद करके मिलाते हैं, तो अब ये खून उसके जिस्म में चढ़ाना दुरुस्त है या नहीं। ये सब ऐसे नापायद मसाइल है कि एक आम मुफ्ती बड़ा परेशान हो जाता है। तो इस तरह से ये दो तीन मिसालें मैंने आपको दी हैं, इस तरह से सैकड़ों मसाइल हैं। तो इस मसाइल के लिए मुबारकपुर में फिक़ही सेमिनार के लिए मीटिंग तलब की गई और उसके बाद हर साल अब भी होता है। अब बरेली शरीफ में भी माशाअल्लाह फिक़ही सेमिनार होता है और थोड़ा मुबारकपुर में होता है। तो जो फिक़ही सेमिनार हर साल होता था हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा, तो उसमें शरिया आते थे। तो हमारे नसीबी है कि हम लोगों की ड्यूटी खिलाने पिलाने के बड़े उलमा, तो उनको दस्तरखान बिछाना, खाना खिलाना। तो उस वक्त हुजूर ताजुल शरिया जब शुरू में आते थे, अभी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, सन 84 के बाद उनकी उम्र 35-40 के दरमियान नहीं होगी, इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती। तो बड़े आराम से हजरत गुफ्तगू का मौका मिलता, दस्तगोशी का मौका मिलता, पाँव दबाने का मौका मिलता, उनके साथ मज़ार शरीफ में जाने का मौका मिलता, फिर वो फातिहा पढ़ते, फिर उनकी दुआ में शरीक होते, फिर उनके साथ हाथ तक जोड़ते हुए आने का मौका मिलता। ऐसा हर साल हम लोगों को मौका मिलता था। तो बड़ी खुश नसीबी की हमने हजरत की बड़ी खिदमतें की, करीब से उनको देखा, मगर मुत्तबे शरीयत का पाबंद पाया। हुजूर मुफ्ती से कबीर फरमाते हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वली वो नहीं है जो हवा में उड़ता, बल्कि वली वो है जिसका अमल, जिसकी गुफ्तार, जिसका किरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तार किरदार के मुताबिक। तो हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं कि ये मौलवी हजरात ये यूं ही किसी के मुरीद नहीं हो जाते, बहुत परखते हैं, बहुत जांचते हैं। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद बड़े बड़े उलमा सबसे ज़्यादा पाए, इतने अकाबिर उलमा सब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। क्यों? इसलिए कि उन्होंने खूब परखा और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को ऐसा पाया कि मुत्तकी बनकर दिखाए, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का फतवा सुभान अल्लाह, एक बगैर फोटो के आप हज करने के लिए गए। और उसके बाद सरकार गौसे आज़म के ऐसे आशिक थे, मगर सरकार गौसे आज़म के आस्थाने पर नहीं। क्यों? इसलिए कि फोटो को खिंचाना और पासपोर्ट बनाना जाना वहाँ के लिए शर्त था। तो आप फरमाते हैं हराम काम करके मैं सरकार गौसे आज़म के आस्थाने पर जाऊँ सकता, इसलिए नहीं गए। तो ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा था। इसीलिए शायद ने कहा कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का फतवा छोड़। लेकिन बाद में अब फोटो इतना अहम मामला हो गया कि अल्लामा असदुल क़ाज़ी आए एक ज़माने में फिक़ही सेमिनार में उलमा बैठे हुए थे और बिहार की सरजमीन पे शनाख्ती कार्ड के लिए, पहचान पत्र के लिए फ़ोटो अनिवार्य कर दिया गया। तो मैंने देखा कि अल्लामा असदुल क़ादरी साहब हैं, हुजूर शारे बुखारी हैं, हुजूर ताजुल शरिया हैं, हुजूर मोहद्दिस से कबीर हैं, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब हैं। तो अब अल्लामा असदुल क़ादरी साहब खड़े हुए, कहा बिहार की हुकूमत ने शनाख्ती कार्ड के लिए फ़ोटो को अनिवार्य कर दिया है और बगैर फोटो के वहाँ शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया गया और बनाया जा सकता है और मुसलमानों का हक छीन लिया जाएगा। इसलिए अब एक अशक्त ज़रूरत है, इसलिए आप लोग उलमा इकराम है इसकी इजाज़त। तो कभी मुफ्ती साहब कहते, मुफ्ती साहब ज़रा बोलिए, मुफ्ती साहब कौन सकते, फिर हुजूर ताजुल शरिया की तरफ इशारा करते कि हुजूर फरमाएं, कुछ फरमाएं, फिर अल्लामा साहब की तरफ हुजूर प्यारे बोलो, इस तरह से। फिर बाद में हुजूर शारे बुखारी ने फरमाया ज़रूरतन
اس کی رخصت دی جاتی ہے، یعنی بہت سخت ضروری ہو، جیسے آج کل بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کے لیے تو ایک ضرورت ہے کہ بغیر فوٹو کے ایڈمیشن ہو نہیں سکتا، تو رخصت کا مطلب جائز نہیں ہے، رخصت کا مطلب جائز نہیں، ایک ضرورت ہے وہاں پہ رخصت ہے۔ تو اب اس طرح سے علماء کرام کے لیے حج بغیر فوٹو کے نہیں ہو سکتا، تو ایک ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے یہاں پہ رخصت دیا گیا۔ تو اب حضور تاج الشریعہ کو فرماتے ہیں کہ بہت یعنی سب سے زیادہ علماء جو ہے حضور تاج الشریعہ کی مرید ہیں، تو یوں ہی نہیں بولی ہوئے بلکہ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو انہوں نے دیکھا، قریب سے دیکھا، اور حضور تاج الشریعہ کو متبع شریعت پایا، اور یہی ولایت کی دلیل ہے۔ حضور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر، ایک شخص آیا، بڑی شہرت سنا تھا، آیا 2 سال ان کی خدمت کیا، 2 سال خدمت کرنے کے بعد جانے لگا، انہوں نے بلایا، کہا آؤ، کہا کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا حضور آیا تو اس لیے تھا کہ میں آپ سے مرید ہو جاؤں۔ تو کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا 2 سال آپ کی خدمت کیا، کوئی کرامت ہی نہیں دیکھا، آپ کی کیا مرید ہو؟ تو فرمایا یہ بتاؤ کہ کبھی 2 سال میں مجھے سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا شریعت مصطفیٰ پر پابند رہنا اس سے بڑی کوئی کرامت ہوئی ہے، اس لیے کہ اڑنا جو کہ جیپال بھی اڑتا نا، تو اسے مسلمان تھوڑی کرتا، جب اڑتا تھا نا ہوا میں اڑا تھا نا، تو خواجہ غریب نواز اپنے فراؤن کو بھیجا، تو جب فراؤن کو بھیجا تب وہ اوپر سے جب فراؤن ٹھوک کے لایا اس سے نیچے تب نہ مسلمان ہوا، اور اس سے پہلے کیا تھا، کافر ہی تھا نا، مگر ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تو اگر ہوا میں اڑنا یہ ولایت کی کرامت ہے تو جو بھی جیپال اس سب سے بڑا مطلب یہ کہ اللہ کا ولی مانا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے رسیاں ڈال دی کہ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا تھا، تو اگر یہ کرامت ہو اور ولایت ہو تو وہ جتنے جادوگر ہیں سب سے بڑے اللہ کے ولی ہوتے، مگر ایسا نہیں۔ آج ہمارا مزاج یہ بھی ہے، کوئی عالم پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تو اس کو ولی نہیں سمجھتے، مگر کوئی بابا ہرا پیلا انگوٹھی بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں۔ ولایت کے لیے آپ جو ہے دیکھو شریعت کی پابندی نہیں، تو حضور تاج الشریعہ شریعت کے پابند تھے، اور جو شریعت کا پابند ہوتا ہے وہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل فلاں بندہ میرا محبوب ہو گیا ہے، تو حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کون، کیوں نہ میں ان کی مقبولیت اور محبوبگی کا پرچار کرتا ہے، تو تمام فرشتوں میں وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں اللہ کا محبوب بندہ، پھر وہ زمین پہ آتے ہیں، زمین میں اعلان کرتے ہیں، اب جب زمین میں اعلان کرتے ہیں تو سب کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ جس علاقے میں جاتے تھے لوگوں کے دل عقیدت سے ایسے پچ جاتے تھے، اتنا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا، اور ہر شخص چاہتا تھا اے کاش ایک نظر میں تاج الشریعہ، اے کاش ایک نظر میں تاج الشریعہ کو دیکھ لوں۔ در حقیقت یہ من جانب اللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت ڈال دی گئی تھی، عقیدت ڈال دی گئی تھی، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید و مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، درد و دل نام لینے سے ہوتا رقم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم جھوم کر، لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، نابوار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی ماں فاطمہ اور غنا
قدموں کی دھول مرحبا مرحبا ہو رہا لے رسول کتنے مہنگے کے ہوئے ہے مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدوسی کہے رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو